الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس میں 10 رکوعات اور 109 آیات ہیں۔ یہاں سے مکی صورت کے حوالے سے صورتوں کا تیسرا گروپ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان 7 گروپس ہیں جس میں قرآن پاک پورے کے پورے قرآن پاک کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی جو ساری کی ساری ترتیب تھی اس کے حوالے سے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس ترتیب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو قرآن پاک اپنی زندگی میں لکھوایا تھا، تو 18 صحابہ کرام تھے جو قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے، اور اس کی تدوین جو ہے وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد اس کو جمع کیا گیا، جن چیزوں پر اس کو لکھا گیا تھا۔ تقریباً بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے کہ چمڑی کی کو بہت زبردست قسم سے باریک سا کر کے اور راکھ بنائے جاتے تھے، ان کے اندر ان کو لکھا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ ہڈیوں پر، کھجور کی چھالوں کے اوپر، اس کی جو سٹیم ہوتا ہے اس کے اوپر، تو مختلف چیزوں کے اوپر اس کو لکھا گیا تھا۔ اب ان تمام صحائفوں کو جمع کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آیات نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان آیات کو رکھواتے، لکھواتے اور یاد بھی کرواتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سارے حافظ القرآن صحابہ کرام موجود تھے، اور ان کو باقاعدہ ترتیب معلوم تھی کہ کون سی آیت کو کہاں رکھا جائے گا اور کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ تو صورتوں کی آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، ان کو کس طرح سے مرتب کیا گیا، کس طرح سے لکھا گیا، مطلب رکھا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ہی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی تھی، لیکن ایک کتابی شکل بس نہیں دی گئی تھی، اور اس کتابی شکل کو حضرت ابو بکر کے دور میں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں اس کو کتابی شکل میں اس کے بنا کر صحیفہ بنا کر، اور حضرت عمر کے پاس، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو کہ امہات المومنین میں سے تھی، ان کے پاس اس کا صحیفہ تھا۔ حضرت عثمان غنی نے پھر اپنے صحیفے کو ان سے لے کر اور اس کی بہت ساری کاپیز بنوائی، اور پھر ان کے اوپر بعد میں اعراب وغیرہ بھی لگوائے گئے، جبکہ ہمارے مسلمانوں کی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو گئی تھی، تو اس کی تلفظ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس غلطی کو روکنے کے لیے حجاج بن یوسف کے دور میں پھر اس قرآن پاک کے اوپر اعراب لگوائے گئے تھے۔ تو قرآن پاک کی پوری ترتیب اللہ کے حکم سے مرتب کی جا چکی تھی۔ تو قرآن پاک کو بیسیکلی اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ اس کے اندر 7 گروپس آتے ہیں، اور ہر ہی گروپ کے اندر شروع میں مکی صورتیں اور پھر مدنی صورتیں آتی ہیں۔ تو پہلا گروپ جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ مکی صورت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ بقرہ سے لے کر سورہ مائدہ تک یہ پہلا گروپ ختم ہوا تھا، اور دوسرا گروپ جو ہے اس کی جو مکی صورتیں تھیں، دوسرے گروپ کی مکی صورت انعام اور سورہ اعراف بھی ہم نے پڑھ لی، اور اس کی جو مدنی صورت ہے پھر وہ انفال اور توبہ، یعنی دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہو کر سورہ توبہ پر ختم ہو گیا۔ اب تیسرا گروپ یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے سورہ یونس سے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، جو کہ سورہ مومنون تک چلیں گی، اور اس کے اندر صرف ایک ہی مدنی صورت آئے گی جو کہ سورہ النور ہے۔ ٹھیک ہے، تو مکی صورتیں آئیں گی سورہ یونس سے مومنون تک، اور پھر مدنی صورت کون سی آئے گی؟ سورہ النور۔ پھر چوتھا گروپ شروع ہوگا، اور چوتھا گروپ جو ہے اس کی وہ بھی مکی صورتوں سے شروع ہوگا، سورہ فرقان سے لے کے سورہ السجدہ تک مکی صورتیں چلیں گی، اور اس کے بعد مدنی صورت آئے گی اور وہ ہے سورہ احزاب۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد 5واں گروپ شروع ہوگا. 5واں گروپ سورہ سبا سے لے کر سورہ احقاف تک مکی صورتیں چلیں گی، اور مدنی صورت جو ہے وہ سورہ محمد سے لے کے حجرات تک مدنی صورتیں آئیں گی. اس کے بعد 6واں گروپ شروع ہوگا جو کہ مکی صورتیں، اس میں قوف سے لے کے الحدید تک آئیں گی، اور مدنی صورت جو ہے وہ سورہ المجادلہ سے لے کے سورہ التحریم تک مدنی صورتیں آئیں گی. اس کے بعد 7واں اور آخری گروپ شروع ہوگا جو کہ مکی صورت کی پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ الملک سے وہ شروع ہوگا اور سورہ اخلاص تک چلتی جائیں گی. اور یہ وہ صورتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفصل صورتیں بھی فرمایا اور کہا کہ مفصل صورتیں دے کر مجھے فضیلت دی گئی. تو یہ سورہ ملک سے لے کے مفصل صورتیں شروع ہوں گی، اور یہ مکی صورتوں کا آخری گروپ ہے جو کہ سورہ اخلاص تک چلے گا. اور اس میں مدنی صورت جو ہے وہ صرف اور صرف سورہ فلق اور ناس یعنی معوذتین ہوں گی. اچھا، یہ کیوں اس طرح سے مرتب کیا گیا؟ آپ دیکھیں، ہر مکی صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ مکی صورتوں کے اندر بلکہ عقائد کو راسخ کرتے ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور اس کے بعد جہنم اور جہنمیوں اور جنتیوں کا جو وہاں پہ جزا اور سزا کا معاملہ ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو عقائد کو بیسیکلی راسخ کیا جاتا ہے، قرآن کے اوپر ایمان کا عقیدہ اس کے اندر راسخ کیا جاتا ہے. تو گویا تمام عقائد راسخ کیے جاتے ہیں مکی صورتوں کے اندر. اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، ان سے اللہ کو پہچانا جائے، شرک کی نفی اس میں بتائی جاتی ہے. اور جب یہ عقیدے راسخ ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدنی صورت کے اندر یا مدنی صورتوں کے اندر انسان کو شریعت عطا فرماتے ہیں، اور ان شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف احکامات نازل کرتے ہیں اور طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح کے زندگی گزاری جائے، کون سے اعمال کیے جائیں، اور عبادات کے کیسے طریقے جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. گویا رب پسند اور رب ناپسند چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر بتائی جاتی ہیں، حلال اور حرام کی قیود لگائی جاتی ہیں. تمام کی تمام شریعت کے احکامات مدنی صورتوں میں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کو 7 گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور اب یہاں سے ہم تیسرا گروپ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اسی طرح سے مفسرین جو ہے وہ قرآن پاک کی 7 منزلیں بھی بتاتے ہیں، اور 7 منزلیں وہ ان گروپس کے سے ڈیفرنٹ ہیں. 7 منزلیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ جو 7 گروپس مکی اور مدنی کے حوالے سے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ اس کو آپس میں کنفیوز مت کیجیے گا. جو منزلیں ہیں وہ حافظ القرآن جو ہوتے ہیں وہ منزلیں کر کے منازل یاد کرتے ہیں تاکہ ان کی دہرائی، ان کی ریویژن، ان کی یاد دہانی کے حوالے سے ان کو یاد رہے. تو وہ بھی جو ہے وہ کچھ اس سے ملتی جلتی ہیں لیکن بالکل ایسی نہیں ہے، وہ ذرا سی ڈیفرنٹ ہیں. وہ پہلی اس کی منزل تو وہی ہے جو کہ ہماری سورہ کوئی گروپ کے حوالے سے آتی ہے، سورہ فاتحہ سے مائدہ تک پہلی تو وہی منزل ہے جو پہلے گروپ کے حوالے سے. لیکن دوسرا بھی وہی، دوسری منزل بھی وہی ہے جو سورہ انعام سے لے کے سورہ توبہ تک آتی ہے. اس کے بعد منازل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ نحل تک آتی ہے. چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک آتی ہے. اور 5ویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک آتی ہے. 6ٹھی منزل سورہ صافات سے سورہ حجرات تک آتی ہے. اور 7ویں منزل سورہ قوف سے سورہ الناس تک آتی ہے. اس میں مکی مدنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں اس کو صرف یاد کرنے اور ریویژن اور دہرائی کے حوالے سے جو حافظ القرآن ہے ان کے لیے آسانی کا معاملہ ان 7 منازل کے ذریعے سے کیا گیا ہے. تو سورہ یونس کا اب ہم شروع کرتے ہیں. سورہ یونس کا نام سورہ یونس کس حوالے سے رکھا گیا ہے؟ اس میں اصل میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے آیت نمبر 98 میں، لیکن اس سورت کا موضوع اور مضمون حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتانا نہیں ہے، بلکہ اس سورت کے اندر بہت ساری روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سورت اول تو ایک ہی موقع پر غالب گمان یہی ہے کہ ایک ہی موقع پر اس کو نازل کیا گیا تھا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مختلف تقریروں یا مختلف مباحث کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا گیا اور بعد میں اس کو مربوط کر دیا گیا. لیکن اس کے اندر اللہ نے بیسیکلی موضوع کیا رکھا؟
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا آخری دور ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا تھا اور پوری شدت سے مخالفین جو ہے وہ دین کی مزاحمت کا معاملہ کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورت نازل کر کے ایک تو تسلی دی گئی، ان کو تشفی دی گئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور کوئی اس کے جیسا کلام نہیں بنا سکتا، اور یہ بہترین چیز ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ جو جمع کرنے کی لائق دنیا میں چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز یہ قرآن ہے جو آپ جمع کر رہے ہیں۔ تو آپ بالکل فکر نہ کریں، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے اعتراضات کو چھوڑ دیجئے۔ دوسری بات یہاں پہ مشرکین مکہ کو بھی اس حوالے سے تنبیہ کی گئی، گزشتہ اقوام کے انبیاء کا بتایا گیا اور اقوام کا رویہ بھی بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں کو یہ بات اور طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر نبی کا طریقہ وہی تھا جو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر مخالفین کا طریقہ بھی وہی تھا جو یہاں پر مشرکین مکہ کا طریقہ اور رویہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کو اس حوالے سے یہ تنبیہ دی گئی تھی کہ دیکھو تم لوگوں کا وہی طریقہ ہے جو گزشتہ اقوام کے منکرین کا طریقہ تھا، لیکن دیکھ لو اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی مدد کن لوگوں کے لیے آئی؟ انہی کے لیے آئی جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان بھی لائے اور ان کے ساتھی بھی بن کے ان کی مدد اور تائید بھی کی۔ تو بتا دیا گویا اس حوالے سے مشرکین مکہ کو ایک طرح سے تنبیہ کر دی گئی۔ ایک اور چیز جو اس کے اندر سکھائی گئی اور بتائی گئی حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر پلٹ آئی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر، ان سے اللہ سے اجازت لیے بغیر یا اللہ کی اجازت دیے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ بتایا گیا کہ آپ کو جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے تب تک آپ نے اس جگہ کو، خطے کو چھوڑ کر نہیں جانا، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم اس اپنی عذاب کو دیکھ کر پلٹ آئی، انہوں نے توبہ کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ ابھی اللہ کی حجت تمام نہیں ہوئی تھی۔ تو گویا یہ مشرکین مکہ کو اس حوالے سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تائب ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، نبی کی بات جو ہے وہ مان لو۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر سورہ یونس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ پوری کی پوری سورت کا مدعا اور مضمون اور لب لباب اصل میں یہ ہے کہ جو مان لے ان کو بشارتیں دے دو، اور جو نہیں مانے ان کو سزا کی وعیدیں جو ہے وہ سنا دو۔ تین باتیں خصوصی طور پر اس میں بتائی گئی۔ ایک تو دعوت دینے کا معاملہ سکھایا گیا، بتایا گیا، اور مختلف عقائد کو راسخ کیا گیا۔ پھر فہمائش کے لیے عقائد کو راسخ کیا جاتا ہے، اور پھر تنبیہ دی گئی۔ تو یہی طریقہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں تمام ہی مکی صورتوں کے اندر نظر آتا ہے، جو یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس کے معنی اور مفاہیم ہم تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ نہیں بتائے، اس لیے ہمیں اس کی کریز اور کھوج میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں الکتاب کی جو الحکیم ہے۔ گویا قرآن کا تعارف کروایا جا رہا ہے حروف مقطعات کے بعد، ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس الکتاب کا تعارف اس کی صفت سے کروا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے۔ کیا ہے؟ الکتاب۔ الکتاب کہتے ہیں the book، the book، the only book۔ the پراپر ناؤن کے حوالے سے the لگایا جاتا ہے نا، کہ کوئی خاص بک ہے یہ، مطلب کوئی عام سے بک نہیں ہے، کوئی کامن ناؤن نہیں ہے کہ کوئی عام سے کتاب آپ لے لو۔ اگر عام سے بک ہوتی تو کتاب بن کہا جاتا،
यहाँ क्या कहा जा रहा है? अल किताब, यानी द बुक है, द ओनली बुक। ऐसी बुक है कि जो बहुत ही खास है, इसके जैसी कोई बेहतरीन किताब हो ही नहीं सकती। पूरी दुनिया में इस किताब के जैसी कोई किताब नहीं है। और ये सिर्फ खास क्यों है? क्योंकि ये अल हकीम है। ये बहुत हिकमतों से लबरेज किताब है। किसकी तरफ से आई है? ये किसका कलाम है? ये अल हकीम, रब का कलाम है, जो अल हकीम है। तो जैसा रब है उसी तरह उसका कलाम भी होगा। जैसा खुद इंसान होता है, किसी भी कलाम का अंदाजा उसके मुतकल्लिम की सिफत से किया जाता है। जब तक कि मुतकल्लिम की कैफियत या सिफत का अंदाजा ना हो, या उसकी किबरियाई या उसकी बड़ाई का इल्म ना हो, तो हम उसके कलाम का अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला भी अल हकीम है और उसकी किताब भी कैसी है? अल हकीम है। तो गोया जैसा रब वैसी ही उसकी बातें, वैसी ही उसका कलाम। तो अल हकीम जो कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल वदूद है, वो कितनी हिकमत से लबरेज चीजें हमारे साथ करता है। उसके हर फैसले में मेरे और आपके लिए हिकमत ही पोशीदा होती है। वो हिकमत हमें नजर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नजर आए तो आंखें बंद करके इस बात पर तवक्कुल और यकीन होना चाहिए कि मेरा रब, उसके हर फैसले में मेरे लिए कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। वो रब हकीम है। तो जब वो रब हकीम है, उस हकीम रब ने अपने हिकमत से लबरेज खजाने से एक इल्म का एक गोशा मुझे और आपको इस अल किताब की सूरत में अता फरमाया है। जो अल हकीम है तो उसका इल्म भी फिर हिकमतों से भरा हुआ है। जब मुझे और आपको इस हिकमत भरे कलाम को पढ़कर अब क्या करना है? इसकी हिकमत भरी बातों को सीखना है। अब मुझे और आपको अरबी तो आती नहीं, अब हमें अरबी नहीं आती तो फिर हम इसकी हिकमतों को कैसे सीखेंगे? सिर्फ नाजरा पढ़ पढ़ के तो हमें इसकी हिकमतें समझ में नहीं आएंगी ना। लिहाजा इस किताब का, इस अल किताब जो कि अल हकीम है, इसकी हिकमतों को समझने के लिए फिर इसका बाकायदा इल्म लेना भी बहुत जरूरी है। इसकी हिकमतों को सीखना है, उसके अंदर गौर और फिक्र, तज़क्कुर, तदब्बुर करना है और तफक्कुर करना है और डूब कर इसकी हिकमतों के खजानों के मोती और हीरे जो है मुझे और आपको समेटने हैं। अल्लाह हमें इसकी हिकमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए और उन हिकमतों को सीख कर अपनी जिंदगियां उन हिकमतों के मुताबिक गुजारने के तरीके सिखाए और उसके मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए और उन हिकमतों के जरिए से हिकमत दावत देने की हिकमत के अंदाज और तरीके भी हमें अल्लाह इस किताब से सिखा दे। अकाना लिन नासी अजबन, क्या हो गई वास्ते लोगों के लिए कोई अजीब बात, अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, ये कि हमने वही भी नाजिल की तरफ एक मर्द के उनमें से। यानी लोगों के लिए क्या ये कोई अजीब बात हो गई कि उनके अंदर उन्हीं में से एक आदमी को हमने वही भेज दी, हमने वह इशारा कर दिया। वही किसको कहते हैं? एक इशारा, एक ऐसा इशारा जो दिल में डाला जाता है। या ये कि जो नबी होते थे उनके पास तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता भी आया करता था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सूरत में और आके उनको अल्लाह का पैगाम सुनाता था। तो कभी कभार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आपको पहले भी बताया था कि वही के अंदाज और तरीके जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते थे और उसकी डिटेल में मैं दोबारा से नहीं जाऊंगी, लेकिन वही एक आम बंदे के ऊपर आ गई, उनके लिए बहुत अजीब बात हो गई। किनके लिए अजीब बात हो गई? ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी ही तरह की एक आम इंसान है, ये भला नबी कैसे हो सकते हैं? ये सिर्फ नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुशरिकीन मक्का का ही कहना नहीं था, बल्कि ये मुसला हमेशा से रहा। जो भी नबी दुनिया में आए उनकी जिंदगी में जो लोग मौजूद होते थे वो नबी को अपनी आंखों से देखते थे तो उनको लगता था कि ये तो हमारी ही तरह के इंसान है। और नबी हमेशा इंसान ही होते थे। इंसानों में भेजना था तो अल्लाह ने नबी इंसान ही को बना के भेजना था ना। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम यूहा इलैया, इनसे कहो कि मैं तुम्हारी ही तरह का एक बशर हूँ, मेरी तरफ बस वही की जाती है। तो वो अंबिया भी कौन होते थे? बशरी होते थे, इंसान ही होते थे।
اور جو عام طور سے جو آس پاس کے لوگ ہوتے تھے وہ جب نبیوں کو دیکھتے تھے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کے ہیں، ہماری ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، گلی بازاروں میں چلتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو خوشی بھی آتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں، ان کو بخار بھی آتا ہے، خون بھی بہتا ہے، ان کی ساری چیزیں تو عام ہماری طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھلا نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو ہمیشہ سے یہی مطلب فکر ہوتی تھی اور پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہماری طرح کے ہو کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں. تو قرآن نے جسے بتایا نا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نبیوں کو ان کی کچھ صفات کی بنا پر چن لیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں عزت اور مقام، درجے کا مقام ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے محبت میں، عقیدت میں اور ایمان میں جو ہے نا وہ ہم سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کا پھر عزت اور اکرام اور عقیدت اور محبت جو ہے وہ ان کے لیے ہمیں لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اس رویے کو اپنائیں. تو اب ہوا یہ کہ ان کو یہ عجیب سی بات ہو گئی. بعد میں جو نبیوں کے بعد میں لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو مان لیتے تھے، لیکن نبی کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بہت سپر نیچرل ہستی ہونی چاہیے، یہ عام بندہ تو ہونا نہیں چاہیے. تو ہمیشہ یہی پرابلم رہی. نبیوں کے لوگ جو ہیں، جو دور میں لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، یہ بھلا نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو تو کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے. تو ایمان لانے میں رکتے تھے، اور جو بعد میں ہوتے تھے وہ نبی کو نبی تو مان لیتے تھے لیکن ان کو بشر نہیں مانتے تھے. تو یہ پرابلم ہمیشہ ہی رہی ہے. خیر انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری ہی اندر سے ایک مرد کو جو ہے وہ ایک وحی بھیج دی گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے لیے کوئی بہت عجیب بات ہو گئی. اچھا یہاں ایک اور پوائنٹ ہے سمجھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، کہ ایک مرد کی طرف ان میں سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,24,000 روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء مبعوث فرمائے، اور جتنے بھی نبی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سب کے سب کون تھے؟ مرد ہی تھے. کسی بھی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے نہیں چنا، کسی بھی عورت کے اوپر نبوت نہیں بھیجی گئی، نبی ہمیشہ مرد ہی بنائے گئے. اب اس کی بھی کیا لاجک ہے، اس کی بھی کیا ریزن ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر ایک محبت کا پیکر بنایا ہے، نرم اور نازک بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی ساخت کچھ اس طرح کی رکھی ہے کہ اس کا دائرہ کار پھر اللہ نے اس کا گھر بنا دیا ہے، اور مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایموشنلی اور فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے، اور اس کا دائرہ کار گھر سے باہر کا جو ہے وہ پورا کا پورا ایریا رکھا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ نبوت کا منصب، نبوت کا کام نہایت کٹھن ہے، نہایت مشکل ہے. ایک تو بہت سارے لوگوں کے پاس جانا، ان سے ملنا، ان کو قائل کرنا، ان کو مائل کرنا، اپنے گھروں سے دور رہنا، جا کے لوگوں کو بتانا، اور پھر اتنی مشکلات سے گزرنا جو کہ جسمانی بھی ہوں، اعصابی بھی ہوں. تو عورت اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی اور مردوں ہی کو نبوت کے کام کے لیے چنا. یہ تو ہماری ناقص عقل ہے جو یہ چند باتیں سمجھتی ہے، باقی اللہ زیادہ بہترین جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کام کیا یا جو بھی رویہ یا طریقہ اختیار کیا، اگر یہ ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی ہے تو اس کے اوپر جو اصل لاجکس ہیں وہ تو وہی عالم ہے، اس کو زیادہ بہترین معلوم ہے. بہرحال اب نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اب عورتوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف اب مردوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو پھیلائیں گے؟ یہ میں نے آپ کو نبوت کی بات بتائی. نبوت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو مردوں کو چنا تھا، لیکن جب نبوت ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، دنیا سے چلے گئے، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب اللہ نے یہ ذمہ داری، اس دین کو اب تجدید نہیں کیا جائے گا، دین کی ریوائول نہیں ہونی، دین تو مکمل ہو چکا نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو تو مکمل کر دیا. تو دین مکمل کر دیا گیا نبی اکرم آخر الزمان کو بھیج کر، لیکن اب اس دین کو پھیلانے کا کام میرا اور آپ کا، مردوں اور عورتوں کا، سب کا ہے.
ہر شخص نے اپنی اپنی ذمہ داری کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ اب یہ مرد ہی لے کے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اب نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو کیونکہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو گویا اب جو اللہ پر ایمان لائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانے گا اور اس قرآن کو مان کے چلے گا، تو اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کے بعد اب اس قرآن کے احکامات کو سب تک پہنچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں فَلْيُبَلِّغُ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ اب غائب تک، جو موجود نہیں ہے ان تک ان باتوں کو پہنچائیں گے. تو میری آپ کی سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر بھی لگائی اور عورتوں کے اوپر بھی لگائی. مردوں کو دین کا علم سیکھنے کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا گیا، لیکن عورتوں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ عورتیں بھی ہفتے میں کم سے کم ایک دن محلے میں جمع ہو جائیں، اور ایک عورت جو سب زیادہ ان میں سے دین کا علم رکھتی ہے، قرآن کا علم جس کے پاس زیادہ ہے، وہ سب کو دین سکھانے کا کام کرے گی. تو گویا یہ کام تو اللہ نے عورتوں مردوں دونوں کے سپرد کر کے گئے ہیں. تو اب یہاں کوئی لاجک نہیں رہ جاتی کہ نہیں یہ ذمہ داری تو صرف مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے. ایسا کوئی رویہ نہیں ہے. دین طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت. کم سے کم فرائض اور فرائض دینی، اتنا فقہ کا اصول کا علم جو ہے وہ سب کو آنا چاہیے، تاکہ ہر کوئی اپنے جو دین کے احکامات ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکے. تو یہ تو فریضہ دین، فریضہ عین ہے، ہر ایک کو کرنے کا کام ہے. تو میں نے، آپ نے، سب نے ہی، اور ہم اس کو کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ وہ ہیں ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، وہ کتنا دین پھیلاتی ہیں، اتنا انہوں نے دین پھیلایا اور امت کی واحد فقیہ خاتون کہلائی وہ، اور صحابہ کرام تک ان کے پاس جاتے تھے بہت سی علم کی باتیں، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے. تو گویا ہر ایک کے اوپر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کو پھیلانا ضروری ہے، جس کے پاس اس دن کا علم آ جائے. اچھا، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ کوئی عجیب بات ہو گئی، یہ ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی طرف ایک مرد کی ان کی کہ ان میں سے ان انذر الناس، کہ یہ کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارتیں دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آ گئے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند مرتبے ہیں. گویا نبیوں کو بھیجنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ انذار کریں گے، وہ برے انجام سے لوگوں کو متنبع کریں گے، وہ ڈرائیں گے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہ مان کے چلا جائے گا تو پھر کیا ہے، ان کے لیے جہنم کے معاملات کی وعید ہے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لیکن کافر تو یہ کہتے رہے کہ یہ تو جادوگر ہے کھلا. یعنی ڈرانا تو ضروری ہے، ڈرانا بھی ضروری ہے، اور سارے ہی انبیاء بشیر بھی بن کر آئے اور نذیر بھی بن کر آئے. تو انذار یہاں پہلے کیا جا رہا ہے، لیکن بشیرت بھی بننا ہے اور بشارتیں بھی دینی ہیں. کن کے لیے بشارتیں ہیں، کس چیز کی بشارتیں ہیں؟ جنت کی بشارتیں ہیں. کن کے لیے؟ جو ایمان لے کر آئیں گے. قدم صدق، یعنی اللہ کے ایک قدم آگے، مطلب کہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بلند مرتبے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے آگے نہیں، یعنی بلند مرتبے، ایک قدم آگے ہوں گے وہ، یعنی ان کے لیے بلند مرتبے ہوں گے اللہ ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بلند مرتبے ہیں، بلند مقام ہے. کن کے لیے؟ یہ آمنو، وبشر الذین آمنو، ان کے لیے جو ایمان لے کر آ جائیں گے. تو گویا ایمان لانے والوں کے لیے بلند مرتبے ہیں رب کے پاس، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ظاہر ہے کہ عذاب کی وعید ہوگی. تو پھر بھی یہ ساری باتیں ماننے کے بعد، دیکھنے کے بعد،
قال الکافرون، انکار کا رویے پہ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی، سب کچھ سمجھا دیا، وہ ان کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے، نشانیاں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خوب غور و فکر کی دعوت دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی، جنت جہنم کے قصے کھول کھول کے بیان کر دیے گئے۔ یہ تقریباً 10واں سال ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے کا ٹائم ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صورتیں نازل ہو چکی، ان کو بتا رہے ہیں، سب کچھ ان کو پہنچا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک جادوگر کھلا کھلا۔ جادوگر کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے وہ جو اعتراضات لگاتے تھے، بہت سے اعتراضات نبوت کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ کبھی وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اعتراضات کی گویا وہ چھاڑ نکل کرتے تھے، جن میں سے ایک اعتراض بتایا جا رہا ہے ساحر کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی قسم کا جادو کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا جادو کرتے تھے۔ یہ وہ جادو تھا جو مومن کرتا ہے اور جو مومن کو کرنا چاہیے، یہی تو وہ جادو ہے۔ ہمارا دین بزور شمشیر تو پھیلایا ہی نہیں گیا، ہمارا دین جبرن تو لے کر آتا ہی نہیں، ہمارا دین تو دوسرے کو مائل کرتا ہے، جب دوسرا مائل ہونے لگتا ہے تو خود بخود قائل ہو جاتا ہے۔ اخلاق سے مائل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے نمونے میں، اخلاق کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ کان خلقہ القرآن، آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ تو ہو بہو قرآن کا نمونہ تھے، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اخلاق کی خوشخبریاں، اخلاق کے بارے میں قرآن کتنی گواہیاں دے رہا ہے نا۔ تو آپ کا اخلاق ہی بہترین تھا، جس کی وجہ سے آپ اخلاق کا جادو چلاتے تھے۔ بڑے بڑے دشمنان صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے امپریس ہو کر مائل ہوتے ہیں اور قائل ہو جاتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ثمامہ بن اسال اپنے قبیلے کا ایک سردار تھے، اور ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، شہید کر دیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا سے زیادہ تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا تھا، حکم جاری کر دیا تھا کہ ثمامہ بن اسال جہاں بھی پائے جائیں ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ کرام کو ان کا چونکہ پتہ نہیں تھا، تو ایک مرتبہ یہ عمرے کی نیت سے مدینہ سے کے باہر سے گزر رہے تھے مکہ جانے کے لیے، تو صحابہ کرام نے ان کو پکڑا اور لا کے مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ثمامہ بن اسال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ثمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ثمامہ بن اسال نے آگے سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں نے آپ کے بہت سارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اگر آپ میری قوم کو واپس کر دیں گے تو آپ کو بہت سا مال فدیے میں ملے گا، میں بہت مال و دولت دوں گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ثمامہ کو میری بکری کا دودھ پلایا جائے، تو صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کا دودھ ثمامہ بن اسال کو پلایا جاتا۔ وہ ایک اپنے قبیلے کا سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان میں
کمی نہیں کی بلکہ اس کو اس کی شان کے مطابق اپنی بکری کا دودھ صبح شام پلایا۔ پھر تھوڑے دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور سمامہ بن اسال کو کہا سمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ بن اسال نے وہی جواب دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ برا کام تو معاملہ تو کیا نہیں جا رہا، میں نے تو اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن یہ پھر بھی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے بلکہ الٹا اپنے ہی گھر کی بکری کا دودھ مجھے صبح شام پیش کر رہے ہیں۔ سمامہ بن اسال دوسری دفعہ بھی یہی کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے جاتے ہیں وہی تاکید کر کے۔ تیسرے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسری مرتبہ آ کے پھر پوچھتے ہیں سمامہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ بن اسال نے یہی کہا اور پھر کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دیا جائے۔ سمامہ بن اسال وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ سے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک نہر تھی، اس کے اندر انہوں نے غسل کیا، واپس پلٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ رویے جو جادوئی رویے تھے، یہ تھا وہ جادو جو چلتا تھا، آپ کے اخلاق کا جادو چلتا تھا۔ حضرت سمامہ بن اسال نے اسی وقت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس سے پہلے آپ سے زیادہ، آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض چہرہ میرے لیے زندگی میں کوئی نہیں تھا، لیکن آپ سے زیادہ اب محبوب چہرہ میرے لیے زندگی میں اور کوئی نہیں ہے۔ جتنا مال میں نے آپ لوگوں کے لیے خرچ کیا تھا آپ کی مخالفت کے لیے، اسلام کی مخالفت کے لیے، اس سے زیادہ مال اب اسلام کی حمایت کے لیے میں خرچ کروں گا، اور جتنی جنگیں میں نے لڑی تھی اس سے اسلام کی مخالفت کے لیے اس سے زیادہ اپنے اسلام کی حمایت کے لیے لڑوں گا۔ مکہ تو جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر ببانگ دہل مکہ کے اندر عمرہ کرتے ہیں۔ جب عمرہ کر رہے تھے تو ان کو ٹوکا گیا اور انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا چکا ہوں، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے میرے سامنے۔ تو ان کو مشرکین مکہ جو ہے وہ آگے، دیکھیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، کہاں سے اتنا زیادہ حوصلہ پیدا ہو گیا کہ کہاں مبغوض چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں تھا اور پھر اتنے محبوب ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا وہ جادو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے ہیں، اور وہاں جاتے کے ساتھ ہی اتنی ہمت آ گئی کہ مشرکین مکہ جن کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سارے معاملات ہوتے تھے اور اب انہی کے خلاف اٹھ رہے اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے آگے میرے سے بولے، تو آپ کسی نے آگے سے آگے بولا تو فوراً سے اس کو الٹیمیٹم دے دیا، تھریٹ کر دیا کہ اگر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہارے قافلے کیسے پہنچتے ہیں، میرے وہاں سے شاہراہ سے کیسے گزرتے ہیں، ہر قسم کی امداد روک دی انہوں نے کہہ کر۔ اور پھر آپ صلی اللہ ان کی طرف سے کافی امداد مکہ والوں کو پہنچتی تھی۔ تو پھر جب قحط آیا مکہ کے اندر اور اس کے بعد ان کے قحط امداد روک دی گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ بن اسال کو لیٹر لکھا اور اس میں کہا کہ آپ اپنا جو امداد روکنے کا آپ نے عمل کیا ہے چھوڑ دیجئے اور واپس مکہ والوں کو اپنی طرف سے غلہ اور امداد جو ہے وہ بھیجیے۔ تو وہ یہ کیا تھا، یہ وہی مواسات کا رویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے کہ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے رویے جس کے جادو چلتے تھے۔ اللہ ہمارے بھی ایسے ہی اخلاق بنا دے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، پورے کے پورے غصے کو پی جانا اور پھر لوگوں کو معاف ہی کر دینا، کسی طرف سے نہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ کو کبھی کوئی غصہ بھی آیا تھا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور طریقہ۔ وہ ایک فاحشہ عورت آئی تھی نا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو کہا اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھا لو آ کے، تو آگے سے کہتی ہے نہیں میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں ہے، آپ کا نوالا کھاؤں گی تو میں بات ہوگی نا۔ آپ صلی اللہ وہ اس نے تو چھیڑ چھاڑ سے ہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا نوالا نکال کے اس فاحشہ عورت کو دے دیا۔ اب نبی کے منہ کا نوالا کسی کے منہ میں جائے اور نبی کا لعاب کسی کے منہ
میں جائے تو وہ ایمان سے محروم رہ جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس عورت کو جیسے ہی نوالا دیتے ہیں اس کے منہ میں جاتا ہے اور وہ عورت بچھ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، فوراً اسلام قبول کرتی ہے۔ یہ رویے۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری جو ہے عنایت فرمائیے، مجھے بکری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا بکریوں کا ریوڑ اس کو پکڑا دیتے، اتنا حیران ہوتا ہے، ریوڑ قبیلے میں لے جا کے اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں وہ اتنے غنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو تو فکر فاقہ کا کوئی ڈر ہی نہیں، اور پورا قبیلہ اس بات پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ رویے۔ آج ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، میرا کہاں سے بنے گا، میں کہاں سے کھاؤں گی، میرے بچوں کو کیا بنے گا، میں اگر نکل آئی دین کے لیے تو پیچھے والوں کا کیا ہوگا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کون سی اپریہنشن ستاتی ہیں کہ ہمارے اخلاق انہی وجوہات کی بنا پر ویسے بن ہی نہیں پاتے۔ اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر کے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے اخلاق کو ایسا ہی بہترین اخلاق بنا دے کہ جس کے دیکھ کر لوگ دین کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں، ان کو قائل کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ خود بخود قائل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو، یہ تو پہلے تم انہی کو صادق اور امین کہتے تھے، انہی کے ساتھ فیصلے کرواتے، انہی کے پاس اپنی جو ہے امانتیں رکھواتے تھے، اب تم ان کو کیوں ساحر اور جادوگر کہتے ہو کہ کھلا جادوگر ہے؟ گویا اللہ نے اس بات سے ان کے رسالت کی عقیدے کو اور کتاب کے عقیدے کو جو ہے وہ درست کیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے آگے، جیسے کہ سورہ یونس مکی صورت ہے، ہم نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں عقائد کو راسخ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستتی ایام، 6 دنوں میں بنایا۔ گویا اللہ نے یہاں پر بتایا کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ جس کی عبادت کے لیے، جس کو معبود بنانے کے لیے یہ نبی آیا ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں اس اللہ سے جوڑنے کی بات کرتا ہے، اس اللہ کو اپنا رب اور معبود بنانے کا کہتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ کوئی عام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت اور بندگی کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے وہ تمہارا رب ہے، ربکم، تمہارا رب ہے۔ گویا اس نے رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کیئر ٹیکر کو، نگران کو، رب کہتے ہیں نشو نما کرنے والے کو، رب کہتے ہیں آپ کے لیے ساری چیزوں کو پرووائڈ کرنے والے کو، جو آپ کی ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا ہی نہیں، صرف تمہیں نہیں بنا کے چھوڑ دیا تھا، بلکہ صرف تمہارا نہیں، وہ تو خلق السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کا رب ہے۔ وہ چھوٹی موٹی ذات ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے اور آسمان و زمین کا خالق ہے۔ تو گویا خالق ہی جو ہوتا ہے نا، وہ مالک بھی ہوتا ہے، اور جو وہی رب بھی ہوتا ہے۔ جو خالق ہے وہی مالک ہے اور وہی رب بھی ہے۔ جس نے بنایا ہے اسی کو معلوم ہے، جس کی چیز ہے وہی اس کا مالک ہے، اور وہی اس کے لیے ساری چیزوں کو فینڈ اینڈ فیچ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے پرووائڈ بھی کر سکتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کو مہیا بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب ہے، تمام ربوبیت کے معاملات کر رہا ہے، اور صرف تمہارے نہیں، آسمانوں کو بنانے والا بھی ہے، زمین کو بنانے والا بھی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق، ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، لہٰذا ہر چیز کا رب اللہ ہی ہے۔ اور یہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی بنایا اور زمین کو بھی بنایا، اور اس کے اندر پیدا کی بھی جو مہیا کی بھی ہر چیز کو وہ تمہارے لیے بناتا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے اس پوری کائنات، اس زمین و آسمان کا انتہائی کمپلیکس سسٹم جو ہے وہ اللہ نے
अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है वो इवैल्यूएट किया और तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने इसकी हर चीज़ प्रोवाइड कर दी। कितने दिन में की, किस तरह की, क्या इसका तरीका था, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाता है फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में बनाया। अल्लाह सुब्हानहू ताला तो ऐसा रब है, ऐसा खालिक है, ऐसा मालिक है कि वो तो कुन कहे तो फयकुन हो जाए। ये 6 दिनों में अल्लाह ने क्यों बनाया? क्यों अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है मैंने 6 दिनों में बनाया। अब 6 दिन की जो इसकी डिटेल्स हैं वो और जो जगह पे आती हैं कुरान पाक में। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इसकी जो आप कह लें इसकी ब्रेक डाउन अल्लाह ने बताया, और वो कैसे बताया कि 4 दिन अल्लाह ने जमीन के बनाए और 2 दिन में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आसमान बनाया था। और उस जमीन को जो 4 दिन में बनाया तो 2 दिन उसको बनाने में लगे और 2 दिन में उसकी कुव्वतें अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी थी। तो मुख्तलिफ गोया अल्लाह ने आसमान और जमीन को बड़ा ग्रेजुअली, बड़ा प्लान करके बनाया, बड़ा तरीके से बनाया। वो तो कौन कहे तो हो जाना था, तो फिर ये क्यों किया अल्लाह ने? असल में अल्लाह ने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे और आपको बताने के लिए कि देखो मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बड़ी प्लानिंग से, बड़े तरीके से, बड़ी ग्रेजुअली इन चीजों को बनाया है। दुनिया में जब तुम अपने मामलात को लेके चलोगे, दुनिया का कोई निजाम चलाने लगोगे, तो तुम एकदम वंस फॉर ऑल सब कुछ नहीं कर लोगे। ग्रेजुअली करना पड़ेगा तुम्हें, उन चीजों को ग्रेजुअली फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा, उनको तुम्हें असाइन करनी पड़ेगी ड्यूटीज मुख्तलिफ लोगों की। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निजाम को चला तो खुद रहा है, लेकिन उन निजामों को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटीज भी असाइन की। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अर्शी, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, युदब्बिरुल अम्र, और अल्लाह अब तमाम मामलात की तदबीर कर रहा है। गोया अल्लाह ने इस पूरे निजाम को, निजाम कायनात को बना के, मुझे और आपको बना के, फिर अल्लाह ताला ने हर चीज छोड़ नहीं दी कि बस जाओ बना दिया, अब लड़ो मरो खपो जो मर्जी करना है करते रहो। नहीं, अल्लाह ने कहा अपने अर्श पर मुस्तवी होने के बाद वो तमाम के तमाम फैसले खुद चला रहा है, खुद देख रहा है। ड्यूटीज उसने जरूर असाइन की हैं, वो भी फरिश्तों को इसलिए असाइन की क्योंकि मुझे और आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए और सिखाने के लिए कि तब तुम इस दुनिया के निजाम को चलाओगे तो तुम्हें भी ऐसे ही मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ लोगों के सपोर्ट करने पड़ेंगे। जो जिस काम का अहल होगा वो उसके सपोर्ट करो और उससे वो काम लोगे तो तुम्हारे बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है दुनिया में तुम चला सकोगे। और हम देखते हैं ऐसे ही होता है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या एक बंदा खुद ही रन कर लेता है? नहीं कर सकता ना। वो हमेशा मुख्तलिफ लोगों को असाइन करता है, अपॉइंट करता है और फिर उनसे उन मुख्तलिफ काम लेता है और हर कोई अपनी अपनी रिपोर्ट लाके फिर वो बॉस को या जो सीईओ होता है वहां तक पहुंचाते हैं। नीचे वाले ऊपर वालों के पास, ऊपर वाले मजीद ऊपर वालों के पास और फिर वो मजीद ऊपर वालों के पास। इस तरह से सारी मीटिंग्स होती हैं और फिर वो जो है वो मामला आगे हैंडल किए जाते हैं। और वो जो सबसे बड़ा जो ऊपर का हेड होता है वो ऑर्डर्स देता रहता है और वो सारा का सारा उसकी कंपनी का काम जो है वो अंजाम पाता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू ताला भी फरमाता है युदब्बिरुल अम्र, वो तमाम मामलात की तदबीर कर रहा है। अब वो कहाँ पर है, कहाँ पर बैठ के अपने तमाम मामलात की तदबीर कर रहा है? वो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, या वो क्या हालत है उसकी मुस्तवी होने की? हम इस बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। ये आयात मुतशाबिहात में से है जो हम पहले भी पढ़कर आए हैं जब हमने सूरह आले इमरान पढ़ी थी कि इस कुरान के अंदर 2 किस्म की आयात हैं, एक मुहकमात और एक मुतशाबिहात। और जो मुतशाबिहात आयात आ जाती हैं, जो कंफ्यूज होती हैं, जिनको बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं होती, जिसके बारे में इल्म बहुत ज्यादा हमारे पास ना दिया गया है, ना हमारा सोच उसका इदराक कर सकती है, ना हम उस बात को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो गोया ऐसी तमाम मुतशाबिह आयात को के में से एक ये आयत है जिसके अंदर हम नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते कि अल्लाह का अर्श कहाँ है, कितना बड़ा है, कहाँ रखा होगा, उसकी वुसअत आसमानों और जमीन के अंदर किस तरह की है, बैठा है, उस पर लेटा है, क्या कर रहा है। मतलब हमें कोई चीज इसके हवाले से हम इसको नहीं समझ सकते, ना सोच सकते हैं। तो ऐसी तमाम आयात के ऊपर रवैया क्या इख्तियार किया जाएगा? आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, कि हम इस पर ईमान लाते हैं ये सब हमारे रब की तरफ से ही बताई गई बातें हैं जो हमारे रब ने बता दी। तो वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह के सच से सच्ची बात और किसकी हो सकती है? लिहाजा
ہمیں ان باتوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اس کی کھوج میں اور گرید اور ٹوہ میں جو ہے وہ نہیں پڑنا، نہیں تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو جب دل میں ٹیڑھ کجی آ جاتی ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ پھر علم صحیح طریقے سے نہیں آتا، بس اللہ نے کہہ دیا وہ یدبر الامر کا معاملہ کر رہا ہے اپنے عرش پہ مستوی ہو کے، تو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ہاں اللہ ہی ساری چیزوں کا کنٹرول سنبھال رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اذن کے بعد، یعنی کوئی اللہ کے اذن کے بعد شفاعت کرے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اللہ نے شفاعت کا عقیدہ ہمیں سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں سمجھایا تھا، سکھایا تھا، اور ہم وہاں اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی، اور جب جو کوئی سو نہیں سکتا، جو اونگتا بھی نہیں ہے، تو اس کو تو پھر ہر چیز کا علم ہے نا، وما ہوا بغائب، اللہ تعالیٰ غائب تو نہیں ہوا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اب پہلے بھی تھا، وہ بعد میں بھی ہے، وہ ظاہر میں بھی ہے، وہ پوشیدہ میں بھی ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور حدیث بتاتی ہے اللہ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پتا کس رخ پہ گرے گا، اس کا یہ اوپر والی سطح وہ ہوگی یا نیچے کی طرف ہوگی، اللہ کو تو ان چیزوں کا بھی علم ہے، ایک ایک چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ بلکہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ کہ جو زمین میں آتا ہے وما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو زمین میں بویا جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو آسمان سے اترتا ہے اور آسمان میں چڑھتا ہے، الا یعلمھا، اللہ اس کو علم ہے، اللہ کو اس چیز کا علم ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں، ہر چیز کا، وہ حی و قیوم رب، شروع سے ہے، قائم رہنے والا، اس کو فنا نہیں، ہر چیز کو فنا ہے، صرف اسی کو بقا ہے، اور ولا یؤودہ حفظہما، اللہ فرماتا ہے کہ اس پوری کائنات کے جو نظام ہے، اللہ کو اس کا نظام تھکاتا نہیں ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، ہر چیز اس کی نگاہ میں بھی ہے، اور اس کا نظام، اس کو چلانے کا نظام سے وہ تھکتا بھی نہیں ہے، تو بس وہی بھی اس قابل ہے کہ اس کو ہر ایک کا علم ہے، علیم و بذات صدور، رب انسان کی نیتوں تک سے واقف ہے، صرف وہی ذات ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کو سفارش کی اجازت دے نہیں، تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو سفارش کا معاملہ کریں گے نا، یہ بھی اپنی اجازت سے کریں گے، اسی کی اجازت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سمجھیں گے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، اللہ ہمارے انز اینڈ آؤٹس کو جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کچھ لوگوں کو ان کو عزت افزائی کرنے کے لیے بلائیں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی اللہ کی طرف سے، اور وہ سارے لوگ جن کے لیے سفارش کی جائے گی، وہ شخص جو آئے جس کو عزت افزائی کے لیے بلایا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کروا سکے گا، یہ اللہ ہی ہے جو اس کے دماغ میں ڈالے گا کہ اب ان لوگوں کی تم نے سفارش کرنی ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی سفارش کرے گا۔ یہ ایک بیسیکلی ایک عزت افزائی کا معاملہ ہے جو سفارش کے حوالے سے کروایا جائے گا، لیکن کن کی ہوگی یہ بھی اللہ ہی اس کے لیے فیصلہ کرے گا، کوئی کسی کے لیے اپنی مرضی سے سفارش نہیں کروا سکے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی کر لو، اسی کی عبادت کر لو، اسی کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپ دو، ساری کی ساری عبادتیں چاہے مالی ہوں، چاہے روحانی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، کس کے لیے کی جائیں گی؟ اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں گی، کیونکہ وہی ذات اس قابل ہے جو اتنا بڑا سسٹم چلا رہی ہے، تو وہی خالق، وہی مالک، وہی رب ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کس کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپنا ہے؟
اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپنا ہے۔ تو ہم بندگی کیسے کرتے ہیں؟ بندگی کیسے کی جاتی ہے؟ فَعْبُدُوهُ میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال۔ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام اپنے آقا کی بندگی کیسے کرتا ہے؟ غلامی کیسے کرتا ہے؟ جب غلام بنتا ہے نا انسان، جب عرب معاشرے میں جب غلام بنایا جاتا تھا تو اس کے سر کو جو ہے نا وہ حلق کروا دیا جاتا تھا، اس کے سر کو پورا منڈوا دیا جاتا تھا، اس کو کوئی بال نہیں رہنے دیا جاتا تھا۔ تو گویا یہ بات اس کے حوالے سے انڈیکیٹو تھی کہ میری کوئی سے نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو میرا مالک مجھے کہتا جائے گا، وہ کہے گا دن کو رات ہے تو میں کہوں گا رات ہے، وہ کہے گا رات کو دن ہے، میں کہوں گا دن ہے۔ جو مالک میرا حکم دے گا، جب جہاں جیسے جتنا جس طرح وہ مجھے حکم دے گا، میں آنکھیں بند کر کے اس کے حکم کی اطاعت کرتا چلا جاؤں گا۔ میری کوئی سے نہیں ہے، میری زندگی پہ سے کس کے چلے گی، اختیار کس کا چلے گا؟ میرے مالک کا چلے گا۔ تو یہی ایسی ہی بندگی کے لیے مائل اور قائل کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا کہا جا رہا ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ وہ ہے جس کی بندگی کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے، تو مان لو اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپ دو۔ کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ جب اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے، جب اس سے دوبارہ ملنا ہے، جب اس نے تمہیں اپنے پاس دوبارہ بلانا ہے، اور تم اکیلے تم فلاں یا دمکا یا تیسرا یا چوتھا نہیں جائے گا، جمیعا تم سب کے سب مل کر وہاں اللہ کے حضور پہنچو گے۔ جب تم نے اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ تمہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے، لہٰذا اس کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دو۔ اس لیے سونپو کیونکہ جب اللہ کے حضور تم پہنچو گے، اور یہ سچ بات ہے کہ تم سب کو اللہ کے حضور پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اب دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے؟ ہم تو خیر مر کھپ جائیں گے، ہم تو مٹی بن جائیں گے، ہم تو ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، ہم کیسے اللہ کے حضور پہنچیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہے۔ گویا تمہیں بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ جب اللہ نے تمہیں بنا دیا، ایک دفعہ بنا دیا، تو تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو بنایا جاتا ہے تو پہلی دفعہ کا بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ جو بھی ہم کام کرنے لگتے ہیں، اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا، ہمیں وہی مشکل لگتا ہے۔ تو پہلی دفعہ کا بنانا، کوئی کھانا پکانا ہو، ہم پہلی دفعہ بنانے جا رہے ہوں، بیکنگ کیک کی کرنی ہو، پہلی دفعہ کوئی بچی بنانے جا رہی ہے، اس کو وہی مشکل لگتی ہے۔ کوئی ہم نے نئی ڈش ٹرائی کرنی ہو تو پہلی دفعہ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ذرا پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ ہم بنا لیتے ہیں تو ہم ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں اور ہم بہت مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو میں نے بنا لی تھی، اب میں دوبارہ بھی بنا سکتی ہوں۔ تو پہلی دفعہ کا بنانا مشکل۔ اسی طرح سے جب سوئمنگ کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ میں سوئمنگ کرنا بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جب آ جائے سوئمنگ کرنا تو بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں تو ایسی خواہوں ڈر رہی تھی۔ ڈرائیونگ کو لے لیجیے، ڈرائیونگ جس نے نہیں کی ہو، پہلی دفعہ ڈرائیو کرنے لگے تو ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، گاڑی جو ہے وہ اس کو اٹھا کے لے کے چلنا ہی گیئر وغیرہ کے ساتھ مشکل ہوتا ہے، جھٹکے لیتی۔ لیکن ایک دفعہ آپ کے پیر جو ہے وہ عادی ہو جائے، آپ کو اس کا طریقہ آ جائے، تو آپ کے لیے گاڑی چلانا تو مشکل ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو بس ہر چیز اسی طرح، ہر چیز کو جب شروع کیا جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کو کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے تو ہمیں بنانے کے لیے سارے کے سارے را مٹیریل سے خود ہی بنائے۔ ہم دنیا میں چیزیں بناتے ہیں تو را مٹیریل اللہ کا ہوتا ہے، چیزیں ہم لاتے ہیں اور ان کو ہم ایک اور نئی چیز بناتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، وہ رب ہے، وہ خالق، کہ وہ بدعو کا معاملہ کرتا ہے، تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے را مٹیریل بھی وہ خود ہی لے کر آتا ہے، اور جب را مٹیریل لے کر آتا ہے تو پھر
اس کو دوبارہ بنانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ نہ اس کے لیے پہلی دفعہ کوئی مشکل تھی، نہ اس کے لیے بعد میں کوئی مشکل ہوگی. اور یہ اللہ اس لیے کرے گا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اللہ تم لوگوں کو اس لیے دوبارہ اٹھائے گا، تم سب نے پلٹ کر مل کر اللہ کے حضور پہنچنا ہے. اس کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ یہ سچی بات ہے. وعد اللہ حقا، اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے کہ تم لوگ سب کے سب پلٹ کر مل کر اللہ کی طرف اور پلٹو گے. اور یہ سب آخرت کو برپا کرنے کا معاملہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ دے دیا جائے. کیسے؟ بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ. عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جو اچھائی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو ہمارا دنیا ریوارڈ کبھی نہیں دیتی. بہت ہی کم ایسے ہوتا ہے کہ اچھائی کا کوئی ریوارڈ دے دے، کم ہی ایسے ہوتا ہے. عمومی طور پر اچھائی کے اوپر چلنے والے نا ہمیشہ لوگوں کی باتیں ہی سنتے ہیں، ان کو تذیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کتنا زد و کوب کیا جاتا ہے، بلٹل کیا جاتا ہے، ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. ان کو اچھائی کا ریوارڈ نہیں ملتا. کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، ہمیشہ ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں. لیکن جو برائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، وہ خوب پھلتے پھولتے ہیں، بڑا کچھ ان کو ملتا ہے. اب وہ جب ملتا ہے تو وہ مزید تیش میں خوف خدا بھی بھولتے جاتے ہیں، عیش میں یاد خدا بھی بھولتے جاتے ہیں. مادر پتر آزاد شتر بے مہار کی طرح وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ظلم و زیادتیوں کی حد مکا دیتے ہیں، حد ختم کر دیتے ہیں. اب جس نے ایک نیکی کی ہے تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جن کا ہمیں کوئی قانون ریوارڈ نہیں دیتی، نہ ہی اس کے اور کوئی ایسے جرائم ہیں جن کا قانون ہمیں اس جرم کے مطابق کوئی سزا دے سکتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ہم جرم کو دیکھیں تو ایک شخص ہے جس نے ایک قتل کیا ہے، تو حد سے حد کیا ہوگا؟ اس کو قتل کیا جائے گا، ایسا ہی ہے. لیکن ایک شخص آن دا ادر ہینڈ وہ ہے جس نے ایک نہیں بلکہ 50 قتل کیے ہیں، تو وہ شخص جس نے 50 قتل کیے ہیں اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور جس نے ایک قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے. تو دونوں کو سزا دنیاوی طور پر تو ایک ہی ملی، کیونکہ زندگی تو ایک ہی تھی. تو اب وہ جو 49 مزید قتل اس نے کیے تھے وہ کس کھاتے میں، اور اس کی کون جو ہے وہ اس کا بدلہ اس کو کیسے ملے گا؟ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کی قدر کرنے کے لیے اور برائی کی جو ظلم زیادتی ہے اس کا بدلہ بھی پورا انصاف کے ساتھ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ قیامت کو برپا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اس لیے کروں گا کیونکہ ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کو بالقسط، انصاف کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ میں ان کا بدلہ دوں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پانی ہوگا کھولتا ہوا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان انکار کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو روشن اور چاند کو نور. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہی طریقہ ہمیشہ مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کسی بھی عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ 4 طریقے آزماتے ہیں، 4 طریقے اپناتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات یا انسان کی ذات میں سوچنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کے حوالے سے ان پر غور و فکر کی دعوت دے کر اللہ کو پہچاننے کی طرف مائل کرتے ہیں. تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر سے تمہیں بات نہیں سمجھ میں آتی، تو دیکھو ماضی میں جو گزشتہ قومیں گزری تھی ان قوموں کو دیکھ لو، کتنی سپر پاورز گزری، کیا ان کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جب دین کو اپنانے کا رویہ اختیار نہیں کیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا سے لے گیا، ان کو کس انجام سے دوچار کیا کہ آج ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ تمہارے سامنے عبرت کے نشان کے طور پر موجود ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی تو دیکھو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فیوچر میں، مستقبل میں کیا ہوگا، تو مستقبل میں جنت اور جہنم کے تذکرے بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مان لو گے تو کس انجام سے دوچار ہوگے، کیا تمہیں ریوارڈ ملے گا، اور اگر نہیں مان کے چلو گے تو تمہارے لیے کون سے جہنم کے عذاب کی جو ہے وہ وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں یہاں پر بتاتے ہیں۔ تو اب اپنے عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اللہ کائنات میں ارد گرد جو پھیلی ہوئی اس کی نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو کیا بنایا، ضیاءً، اس نے روشن بنایا۔ سورج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت ترین نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورج کو صرف ایک ہی نہیں چیز بنایا، بلکہ اس کو بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بنانے کے بعد مختلف قسم کی چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک میری تخلیق نہیں ہے، بلکہ ایسی تخلیق ہے کہ یہ تم اس کو غور کرو، اگر بصیرت کی آنکھ سے دیکھو تو مجھے پہچاننے کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ اللہ نے یہ ایسی چیز بنائی ہے سورج کہ یہ سورج دنیا کے اندر اصل میں دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو اس میں لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس رات کے اوپر دن کی چادر آتی ہے، اور جب اس نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، جب اس دن کی چادر کو ہم کھینچ لیتے ہیں تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر سے اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کی اصل کیا ہے؟ اندھیرا، روشنی کو اس میں لایا جاتا ہے۔ اب اس اندھیرے کے اندر روشنی لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق بنائی وہ کیا بنائی؟ سورج وہ تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ رات سے ہمارا دن کا آغاز بھی ہوتا ہے نا، مغرب کے بعد سے رات کی میں تاریکی کا چادر اور پردہ جو ہے وہ تاریکی کا چھا جاتا ہے، ہر طرف اندھیرا، اور اس کے اندھیرے کو توڑتے ہوئے سورج کی روشنیاں نکلتی ہیں، سورج آنا شروع ہوتا ہے اور اس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہوتی ہے، زندگی کی حرارت اور پہیہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز، چرند پرند، نباتات، حیوانات، جمادات، سب کچھ جو ہے وہ روشنی کے اس اجالے میں اپنی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ آگ، یہ سورج، یہ دنیا سے کتنی دور ہے؟ بے شمار میل دور ہے، جب یاد نہیں آ رہا، میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنا زیادہ دور ہے، یہ کتنے کروڑوں میل دور ہے سورج، لیکن روشنی بھی آ رہی ہے اور دیکھیں اس کی حرارت اور حدت بھی ہمیں آ رہی ہے۔ یہ آگ کا ایسا بڑا گولا ہے کہ اس کے اندر ہر سیکنڈ میں اتنے نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں، 10 لاکھ کے قریب آتے ہیں کہ اس کے اندر ایوری سیکنڈ 10 لاکھ اتنے زبردست نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں کہ جتنا ایک ایٹم بم کو پھاڑنے سے جو ہیٹ اور انرجی جو جنریٹ ہوتی ہے نا، وہ اس میں اتنی پتہ نہیں کتنی ملین ٹائمز جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے، اور یہ وہاں سے آنے کے بعد جب یہ دنیا تک پہنچتی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر ایک اوزون کی لیئر رکھی ہے کہ جب تک یہ دنیا تک اس کی لیئرز پہنچتی ہیں، ریز پہنچتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مفید بن جاتی ہے، اتنی مفید بنتی ہے کہ یہی ریز جب ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارے لیے جراثیم کش ہو جاتی ہیں، ہماری جو مختلف قسم کے بیکٹیریاز ہیں وہ اس سے کل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت انسیکٹیسیڈل اور بیکٹیریسیڈل قسم کی ریز ہمارے لیے بہت مفید بن جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو اس کی جو آتی ہیں ہم تک، وہ وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں اور ہم تک وائٹامن ڈی بھی پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہی ریز جب ہم تک پہنچتی ہیں
تو یہ آنے کے بعد ایک تو دن روشن ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے موسموں کا تعین ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے اس کی حدت اور تپش اور حرارت سے زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بخارات میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر بادل بنتے ہیں، اور پھر بادل بنتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں، انہی ریز کی وجہ سے، انہی حرارت اور تپش کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں اور پھر بادل ادھر سے ادھر پھیلتے ہیں اور بارش کی صورت میں برستے ہیں۔ یہی سورج کی ریز آتی ہیں تو وہ جو بیج ہم بوتے ہیں وہی بیج پانی لیتا ہے اور وہ اسی حرارت اور تپش سے جو ہے اسی بیج سے نباتات اگتے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں، اور پھر ان کا پکنا یہ سب اس تپش اور حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو پودوں کے اندر ایک گرین کلر کا جو کلر ہوتا ہے اس کو بیسیکلی کلوروفل کہا جاتا ہے سائنٹیفک لینگویج کے اندر، اور یہ کلوروفل وہ میٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پتوں کے اندر، درختوں کے اندر رکھا۔ یہ بہت بڑی سورس آف انرجی ہے، یہ جو سورج سے جو انرجی آ رہی ہے یہ انرجی اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور ان کے باقاعدہ جو پودوں کا فوڈ ہے یہ وہ بناتے ہیں کلوروفل، اور اس سے وہ انرجی پھر ان پودوں میں اسٹور ہوتی ہے، اور یہی پودے پھر نباتات کو کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، مویشی کھاتے ہیں اور ان کے اندر جاتی ہیں، وہ کھانے کے بعد وہ نشو و نما کا سبب بنتے ہیں۔ وہ پودے اور یہ گھاس پھوس کھا کر یہ بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد پھر ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، وہی انرجی پھر ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ پودوں کی صورت میں جو ہم کھاتے ہیں سبزیاں اور پھل وغیرہ، یہ ہمارے اندر انرجی میں لے کر آتی ہیں۔ یہ ساری انرجی جو ہے وہ سورج سے آ رہی ہے، سورج سے آ کے انرجی اسٹور ہوتی ہے اور وہی بھی ہمارے اندر اور مویشیوں کے اندر جاتی ہے۔ ہم مویشی بھی کھاتے ہیں، ہم غذا پلانٹس اور ویجیٹیبلس کی صورت میں بھی کھاتے ہیں، وہ انرجی ہمارے اندر آتی ہے، پھر یہ دوبارہ فضلات میں جو ہے وہ انرجی نکل جاتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے۔ مطلب اللہ نے پورا سائیکل، ایک پورا ایکو سسٹم، ایک پورا نظام چلا کے رکھا ہے، ایک پورا واٹر سائیکل کا سسٹم چلا کے رکھا ہے۔ یہ ایک سورج ہے جو سب کچھ چل رہا ہے، کس طرح انرجی کو ٹریپ کرتے ہیں اور پھر وہی انرجی جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ سورج کا نکلنا میرے اور آپ کے لیے نہ تو صرف روشنی کا پیغام لے کر آتا ہے، بلکہ یہ بھی مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اتنا بڑا سورج پیدا کر دیا، تو کیا ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا؟ جو رب دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج کو پیدا کر سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگیوں کو اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی بہت بہترین بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل جائے، اس سورس کا پتہ چل جائے جو ہماری زندگی کے اندر نور لانے کا باعث بنے گی۔ اللہ نے سورج کے بعد بتایا وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو نور بنا دیا۔ اب چاند بھی اللہ کی ایسی نشانی ہے کہ چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کی سوکھی سی شاخ کی مانند بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں ہم پڑھتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، اور یہ سورج اور چاند کیا کر رہے ہیں؟ ایک حساب کتاب کے پابند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہے، گویا ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ سورج کو اللہ نے جو دائرہ دیا، جو اینگل دیا، جو جگہ مقرر کر دی، جو وقت بتا دیا، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اسی اینگل سے نکلتا ہے، اسی دائرے میں نکلتا ہے، اسی دائرے میں سرکولیٹ کرتا ہے، اور اسی جگہ پر جہاں اللہ کی بتائی ہوئی جگہ ہے، اینگل ہے، وقت ہے، اللہ وہ سورج جا کے غروب بھی ہوتا ہے۔ چاند اسی طرح سے نکلتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، پہلی کا ہو یا 14ویں کا ہو یا 25ویں کا ہو، جس دن کا چاند ہے اس نے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیا اب تو کھجور کی سوکھی سی شاخ کی مانند ہوں، اب تو میں نے نظر بھی کسی کو نہیں آنا، تو آج میں نہیں نکلتا، آج نہیں 14ویں کو ہی نکلوں گا، کیونکہ جب تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی تو پھیلانے والا ہوں بنوں گا نا۔ نہیں، اللہ نے جو زاویے مقرر کر دیے وہ اسی وقت نکلیں گے اور اسی وقت غروب بھی ہوں گے۔
اچھا ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ چاند جو ہے اس کا اپنا کوئی نور نہیں ہوتا، اس کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. دیکھیں سورج کو اللہ نے کہا ضیاءً، روشنی دینے والا بنایا. چاند کو کیا بنایا؟ نور بنایا. نور بیسیکلی ٹھنڈک ہوتی ہے، بہت ٹھنڈک. اور نور، چاند اپنا کوئی روشنی دینے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ روشنی لینے والا ہوتا ہے. چاند کیا کرتا ہے؟ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے اس روشنی کو ایبزارب کرتا ہے، اور اس روشنی کو ایبزارب کرنے کے بعد جب سورج چلا جاتا ہے تو اپنی اس ایبزارب کی بھی روشنی سے اس اندھیرے کے اندر روشنی پھیلانے کا سبب بنتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجم منیرہ بنایا، چمکتا ہوا سورج بنایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جب یہ نور پھر پھیلتا ہے مکہ کی سرزمین میں، صحابہ کرام اس نور کو اپنے اندر ابزارب کرتے ہیں، وہ نور ان کے اوپر منعکس ہوتا ہے، تو پھر ان کے اندر ان کی زندگیاں بھی منور ہو جاتی ہیں. اور صحابہ کرام کیا بن گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تو وہ ستارے بن گئے. اور ستاروں کا بھی اپنا کوئی نور نہیں ہوتا، وہ روشنی ایبزارب کرتے ہیں. تو انہوں نے نور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روشنی کو ایبزارب کیا، اس نور کو ایبزارب کیا، اور میرے اور آپ کے لیے ستارے بن گئے، اور ہدایت دیتے ہیں ستارے بھی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی پھیلانے والا، چاند کو روشنی ایبزارب کر کے اس روشنی سے لوگوں کو روشنی دینے والا بنایا. سورج آتا ہے تو دن کے اجالے میں ساری چیزوں میں حرارت آتی ہے. چاند بھی جو ہے وہ وہی روشنی ایبزارب کر کے اس وقت جب کہ سورج موجود نہیں ہوتا وہ اپنی روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، اور اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگوں کو اس روشنی کو دکھا کر اندھیروں میں روشنی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، راستے دکھا رہا ہوتا ہے. تو گویا سورج بھی بننا ہے، چاند بھی بننا ہے. اتنی روشنی آ جائے کہ ہم کسی سے ایبزارب کروا سکیں، کسی کو اپنی روشنی ایبزارب کروا سکیں، تو اللہ ہمیں سورج بنا دے. اگر نہیں ہے، خود علم نہیں آ رہا لیکن لوگوں سے ایبزارب کر سکتے ہیں، تو چاند بن جائیے، اور ایسے لوگوں میں جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ان کی زندگیوں میں اجالے لائیے، اور لا کے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کر آئیں. آج کتنے اندھیرے ہیں جو ہماری زندگیوں میں، ہم ان میں بھٹک رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، ان اندھیروں میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں. ظلم و زیادتیوں کے اندھیرے، ڈپریشنز کے اندھیرے، ٹینشنز کے اندھیرے، زیادتیوں کے اندھیرے، پھر آپ دیکھیں کفر کے اندھیرے، لا علمیوں کے اندھیرے، بدعتوں کے اندھیرے، ہے کہ نہیں؟ یہ سب چیزوں کے اندھیرے ہیں جن کے اندر آج ہم پورے کے پورے بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت انسانیت ہم ان اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. ان اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ صرف اور صرف ایک ہی ہے. آج نور صرف کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور، اس کا کلام بھی نور. اللہ حکیم، اس کا کلام بھی حکمتوں سے بھرا ہوا. اللہ نور، اس کا کلام نور. اس نے اس کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کر کے ان کو سراجم منیرہ بنا دیا. اور اب اس نور کو سراجم منیرہ سے حاصل کر کے اب مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے؟ چاند بننا ہے، اور اس نور کو ہر طرف پھیلانے کا باعث بننا ہے. اللہ ہمیں اس نور کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر شخص اپنی اپنی طرف سے عہد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیجئے کہ اللہ ہم اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کے علم سے، قرآن کے علم کو حاصل بھی کریں گے، اور اس علم کے نور کے ذریعے سے ہم دوسروں کی زندگیوں میں نور پھیلانے کا باعث بنیں گے. اپنے اپنے نور بڑھاتے جائیں، اپنے اپنے نور پھیلاتے جائیں، اور انشاءاللہ پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہنے والے بنیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے اس نور سے میں نے فلاں بھٹکنے والے شخص کو راستہ دکھایا تھا، اس نور کو میں نے فلاں جگہ پر پہنچایا تھا. شاید ہمارے اس عمل سے، شاید اس ہمارے رویے سے ہم اپنے کسی چھوٹے چھوٹے دیوں کو جلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور انہی دیوں کی باعث ہم اپنی بخشش کا کچھ سامان پیدا کر سکیں.
اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا فرمایا، وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور ہر ایک کی منزلیں مقرر کر دی، لِتَعْلَمُوا، یہ کیوں مقرر کی تھی، اس لیے تاکہ تم جان سکو، عدد السنین والحساب، سالوں کا گنتی اور حساب کا معاملہ تم کر سکو۔ گویا اللہ نے سورج کو صرف یہی چیزیں بنایا نہیں بلکہ نیچرل کیلنڈرز بھی بنا دیا، اور انہی سورج اور چاند کے ذریعے سے ہم اپنی تاریخیں اور حساب کتاب جو ہے وہ معلوم کرتے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ آپ سے چاند کی بڑھتی گھٹتی تاریخوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ تو حج کی تاریخوں کو متعین کرنے کے طریقے ہیں جو اللہ نے بتائے۔ تو گویا یہ نیچرل کیلنڈرز ہیں، اللہ نے یہاں پر بھی یہی بتایا تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ برسوں کا حساب ہم کس سے معلوم کرتے ہیں؟ ہم یوزلی سولر کیلنڈر سے معلوم کرتے ہیں۔ ہمارا جو سولر کیلنڈر جو شمسی کیلنڈر ہے اس سے ہم سالوں کا حساب کرتے ہیں، اور لونر کیلنڈر جو قمری کیلنڈر ہے اس سے ہم تاریخیں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ ایسے اتنا کمپلیکیٹڈ اور انٹریکیٹ سسٹم اللہ نے خود ہی ایسے ہی بنا دیا۔ اللہ، تم اپنی دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں بناتے۔ کبھی ہم نے کسی پین کو بیکار بنایا، کبھی ہم کوئی دنیا میں ہم کوئی ایجاد کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ایجاد کرتے ہیں، کبھی ہم نے بیکار کوئی چیز بنائی ہے؟ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں ہم کسی پرپس کے لیے بناتے ہیں نا، اس کو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا کائنات کا نظام اللہ نے عبث نہیں بنایا، اللہ نے بے فضول نہیں بنایا، کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا الا بالحق، اس کو حق کے ساتھ ہی بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والی ہے۔ اللہ ہمیں یہ نشانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا نور عطا فرما۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہ ہمیں ہماری پوری ذات سے اپنے نور کو منور فرما دے، ہماری اپنی پوری ذات میں اپنا نور منور فرما دے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی آگے پیچھے آنے جانے میں، کہ کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان میں اور زمین میں بنایا ہے، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو پرہیزگاری سے چلتی ہے، جو غلط روی سے بچنا چاہتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ گویا اللہ نے بتا دیا کہ جب دن رات کا اختلاف میں آنے جانے میں جو اللہ بتاتا ہے، اللہ عبث نہیں بناتا۔ جب زندگی میں اللہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ رات آتی ہے اور پھر دن نکلتا ہے، تو اگر تمہاری زندگی میں بھی کچھ اندھیرے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تمہارے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور اللہ بھیج چکا ہے۔ اس نور کو تلاش کرو، اس نور کو حاصل کرو، اور اس نور کے ذریعے اس روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزار کے روشنی کے مسافر بنو، تو تمہاری زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور زندگی میں اجالا ہی اجالا آ جائے گا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی سے اور اس پہ مطمئن بھی ہو گئے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ گویا بتایا جا رہا ہے وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں پڑھنے کی اور اس میں مطمئن ہونے کی اور اللہ کی آیات سے غفلت میں پڑھنے کی کیا ہے کہ لا یرجون لقاءنا، کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے۔ گویا عقیدہ آخرت ان کا خراب ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت خراب ہوگا وہی بیسیکلی دنیا کی محبت میں پڑیں گے۔ اگر عقیدہ آخرت صحیح راسخ ہوگا تو پھر ہی ایمان اور عمل نصیب ہوتا ہے۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہمارے اعمال کے معاملے میں حساب کتاب اور پوچھ گچھ کا معاملہ ہوگا، تو پھر کبھی بھی انسان مادر پدر آزاد اپنی زندگی نہیں گزارے گا۔ یہی ریزن یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں اور دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو گئے اور اس کو اسی کو پسند کر لیا ہے، اصل میں وہ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے۔ تو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا ان کے ان اعمال کی بدولت جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے پھر تو وہ مادر پدر آزاد ہی رہے نا، پھر تو ان کے اعمال کی اصلاح ہوئی نہیں تھی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے رب کی ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا۔ تو گویا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان لانے والے جو ہیں جب ہم نیک عمل کر کے چلتے ہیں تو ان کے اس ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ ایک انسان کے اندر کوئی بھی نیک عمل اگر چل رہا ہے تو یہ آیت بہت تقویت دیتی ہے کہ اگر اس سے کچھ گناہ بھی ہو رہے ہیں لیکن کوئی نیکی کے اعمال پر وہ قائم ہے، مثال کے طور پر کہ کوئی بہت زیادہ والدین کے فرمانبردار ہے لیکن وہ کچھ گناہ کے عمل کرتا ہے، ایک بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے مالی اعتبار سے، لیکن وہ کچھ غلط اعمال میں مبتلا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیت کے حوالے سے وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے اس ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر ضرور چلائے گا، ہدایت دے گا۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کسی سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زید الخیل کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ وہ صحابی تھے، انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی ان کا قصہ سناؤں گی۔ بہت سارے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امانت میں، کچھ صحابہ کرام ہیں جو خیانت نہیں کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو والدین کے بہت فرمانبردار تھے، مختلف اچھائی اگر کسی کے اندر ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کو ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ ایسے نہروں میں داخل کرے گا ان کو ان نعمت بھری جنتوں کے اندر کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار کیا ہوگی، بے باک ہے تو اے اللہ، وہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تو پاک ہے، گویا ان کی زبانوں پر ذکر الہی جاری ہوگا۔ یہ اب جنتیوں کی کچھ صفات ہیں جو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ وہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نعمت بھری جنتوں میں تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، سب سے پہلے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہوں گے سبحانک اللہم کے حوالے سے کیونکہ دنیا میں جو اچھی نعمت وہ دیکھتے تھے، جس اچھی چیز پر ان کو نظر پڑتی تھی تو سبحان اللہ ان کی زبانوں سے نکلتا تھا۔ تو لہٰذا جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اسپونٹینیسلی ان کی زبان سے کیا نکلے گا، سبحان اللہ۔ تو بس یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے، دنیا میں ذاکر تھے، آخرت میں بھی نعمتوں کو دیکھ کے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے، سبحانک اللہم کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور تحفے ان کے بیچ اس کے سلامتی کے ہوں گے، سلامتی کے تحفے بھی دے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کی عادت تھی، وہ تو دنیا میں بھی اپنے مومنوں بھائیوں کو سلامتی دے کے تحفے دیتے تھے، جب ملتے تھے سلام کرتے تھے اور پوری روح کے ساتھ سلام کرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جنت والے میں جانے والے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کو رواج دو، بھوکوں کو کھلاؤ اور رشتوں کو ملاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلام کرو خواہ جانو یا نہ جانو، تو گویا ان کو معلوم تھی یہ باتیں کہ سلام کی ان کو فضیلت، ان کی اہمیت سے وہ واقف تھے، ہر ایک کو سلامتی کے تحفے دیا کرتے تھے، تو قیامت میں بھی وہ سلامتی کے تحفے دے رہے ہوں گے، جنت کے اندر جا کر بھی یہ تو ان کی عادت بن گئی تھی نا، وہاں پر وہ سلامتیوں کے تحفے اپنے مومن بھائیوں کو دے رہے ہوں گے اور ان کو بھی سلامتی کے تحفے دیے جا رہے ہوں گے۔ یہ تو وہ مومن ہوں گے جنتی کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے ملک الموت آ کے ان کو سلام کرتے، جب وہ داروغہ جنت کے پہنچائیں گے وہاں تک تو وہ بھی ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تو ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب وہ اپنے محلوں میں جائیں گے تو وہاں پر والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، قرآن میں آتا ہے نا کہ ہر
दरवाजे से उनके लिए उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे और उनको क्या कहेंगे, तुम्हारे सब्र की बदौलत तुम यहाँ पर पहुंचे हो, लिहाजा सलामती हो तुम्हें। और फिर अल्लाह उनका रब भी उनको सलाम करेगा, सलाम कौला में रब्बिर रहीम, रब्बिर रहीम की तरफ से उनको सलामती के तोहफे दिए जा रहे होंगे। एक तो वो खुद भी देते थे और उनको भी दिए जा रहे होंगे। तो ये जन्नतियों के दूसरा अमल और तीसरी बात क्या है कि वआखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनकी हर बात का खात्मा किस बात पर होगा कि सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले होंगे। तो वो जन्नतियों की 3 सिफात यहाँ पर बताई जा रही। एक तो है जाकिर है, दूसरा ये कि कसरत से सलाम करने वाले, और तीसरा ये कि शुक्र करने वाले हैं। हर चीज पर वो अल्लाह का शुक्र करते थे, हर काम को करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। सवारी पर बैठकर, खाना खाने के इख्तिताम पर, छींक के बाद, खुशखबरी मिलने पर सब्र करते, शुक्र करते, जिक्र करते। ये तो उनकी खुसूसियात थी, लिहाजा यही खुसूसियात उनकी वहां पर भी होंगी। तो हदीस में आता है ना कि कमा तहयून तमूतुन्ना कमा तमूतुन्ना तुबासून, तुम जिस तरह से जिंदगी गुजारोगे तुम मौत भी उसी हालत में आएगी, और जिस तरह तुम मरोगे उसी तरह तुम्हें उठाया भी जाएगा। तो जो चाहता है कि वो जन्नत में इन मामलात को करने वाला हो, फिर उसको दुनिया में भी अपने आप को जाकिर और शाकिर बनाना होगा, और साथ ही सलाम को रिवाज देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुनिया में तो जिक्र इलाही करें ना, दुनिया में अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करें ना, और क़यामत में भी जब जन्नत में चले जाए और हम ये मामलात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में जैसा आप चाहते हैं आप आखिरत में हो, आप दुनिया में वैसे बनेंगे तो फिर आप आखिरत में वैसे होंगे। अल्लाह हमें इन सिफात से मुत्तसिफ फरमा दे। और अगर वो जल्दी करता अल्लाह वास्ते लोगों के शर पहुंचाने में, यानी अगर अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी उतनी ही जल्दी करता, इस्तअजलहुम बिल खैरी, जिस तरह से जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, यानी लोग जितनी जल्दी भलाई मांगते हैं तो अल्लाह अगर इतनी ही जल्दी बुराई देने में कर दे, इलैहिम उनकी तरफ, अजलहुम तो उनकी मोहलत अमल कुज़िया इलैहिम अजलहुम तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। यानी कई दफा ऐसे इंसान होता है कि वो परेशानी घबराहट में दूसरे को बड़ी जल्दी से बद्दुआ के कलमात निकाल देता है। और कुरान में आता है ना कि इंसान वकान अल इंसानु अजूला, बड़ा जल्दबाज है। तो अल्लाह ने कहा अगर अल्लाह भी जल्दबाज होता तो तुम्हारी बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला कबूल कर लेता और वो तुम्हें नुकसान हो जाता, तुम खसारा उठा लेते। कई दफा ऐसे होता है अपनी औलाद हो या कारोबार वगैरह के लिए, या कोई अपने साथी होते हैं तो हमारे मुंह से कोई ऑल फॉल निकल आता है, कोई बद्दुआ निकल आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बहुत सख्ती से मना किया है कि ऐसा ना हो ना कि हमारी दुआएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अपनी औलाद, अपने कारोबार और अपने लिए बद्दुआएं ना किया करो। हो सकता है कि तुम्हारी बद्दुआ इस घड़ी को पाले जिसमें बद्दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ को कबूल कर ले। तो गोया कभी भी इंसान को तैश आ जाए, नाराजगी आ जाए, तो उस हालत में भी बद्दुआ के कलमात नहीं निकालने चाहिए। फनज़रुल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, मगर अल्लाह फरमाता है हमारा ये तरीका नहीं है, हम इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को छूट देता है, उसको ढील देता है कि अगर तुम नहीं मेरे साथ मिलने की तवक्को रखते तो ठीक है, मैं तुम्हें मोहलत अमल दे रहा हूँ, पलट आते हो तो आ जाओ, नहीं पलटना चाहते तो फिर अजाब के लिए तैयार हो जाओ। वइज़ा मस्सल इंसाना अद्दुर्रु, और जब छूती है इंसान को कोई तकलीफ, दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, तो हमें खड़े बैठे लेटे हर हाल में हमको पुकारता है। यानी इंसान का एक रवैया बताया जा रहा है कि इंसान को जब कोई तकलीफ आती है तो वो क्या करता है, खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह को पुकारना शुरू हो जाता है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, पर जब हम उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं। अच्छा, इंसान का ये रवैया अल्लाह को बेसिकली पसंद है कि जब भी इंसान के ऊपर कोई तकलीफ आए तो वो अल्लाह को पुकारे, उसकी तरफ पढ़े। लेकिन
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تکلیف دور کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی دور ہوتی ہے. تکلیف جب بھی آتی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو اس تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ ہی دور کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف میں رویہ تو بتا رہے ہیں کہ انسان اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تو نے جب میری تکلیف کو دور کر دیا تو میں تکلیف کاٹتے میں نمازی بن جاؤں گی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ اس تکلیف کو دور کرتا ہے اور ہم اتنے اللہ تعالیٰ سے وعدے معاہدے کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب تکلیف دور ہوتی ہے مرہ کانا لم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. یہ انسان کا رویہ جو اللہ جس کا یہاں پہ شکوہ کر رہا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. اسی طرح اللہ مزین کر دیتا ہے حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ان کا عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کرتوت خوشنما بنا دیتے ہیں. اللہ کو فرق نہیں پڑتا کہ میں اور آپ اپنا رویہ کیسا رکھتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. اللہ نے کہا ایسے ہو جاتے ہو کہ جیسے تم نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. تو کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں؟ اللہ کی تو تکلیف ختم کرے تو پھر ہمیں اللہ کا مزید اطاعت گزار اور فرما بردار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس تکلیف کو کاٹا. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تم نہیں پلٹو گے تو تمہارے ہی کرتوت تمہارے لیے خوشنما بنا دے گا. پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ ہاں یہ تو میری وجہ سے ہوا، یہ تو فلاں وجہ سے ہوا، یہ تو میں نے اپنے علم کے بدولت کیا، یہ تو فلاں چیز میں نے حاصل کر لی تھی جس کی وجہ سے میری یہ مصیبت جو ہے وہ کٹ گئی. اللہ نے شکوہ کیا لوگوں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانے میں بڑی عروج پر تھی، ہم نے کیا کیا؟ من قبلکم لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کر دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. وما كانوا ليؤمنوا، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں. گویا جب ظلم کی روش اختیار کر کے رسولوں کے آنے کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے رویے کو صحیح نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ یہی طریقہ ہمیشہ اپناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. ہر جگہ ہم نے ایسے ہی پڑھا اور ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے. ہم جب نبیوں کے قصے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے روش پر اللہ نے ان کو ہلاکت سے دو چار کیا تھا. اور پھر کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. جب ایک قوم، جب ایک گھرانہ، جب ایک معاشرہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسروں کو لے کر آ جاتے ہیں. اور لانے کا رویہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر کے چلتے ہو. اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ ہمیں بھی لے جائے گا اور پھر اللہ ہمیں دیکھے گا کہ ہم کیسے عمل کر کے چلتے ہیں. کتنی قومیں آئی تھی اور وہ چلی گئی اور اس کے بعد دوسری آئیں اور وہ بھی چلی جائیں گی اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل نہیں کر رہے ہوں گے. جب انہیں ہماری وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیات بین پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر امید نہیں رکھتے، یعنی عقیدہ آخرت ان کا اسٹرانگ کمزور ہوتا ہے، اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتے ہیں اس قرآن کو سننے کے بعد؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کی بجائے کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ، او بدلہ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو. تو یعنی قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں ہم آج نہیں مان سکتے. آج تو دنیا چاند پر چلی گئی ہے، یہ کون سی 1901 کی پینڈو کی باتیں کرتے ہو؟ آج ماڈرنائز دور میں ایسے نہیں ہو سکتا. آج کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، یا قرآن کو کوئی ہلکا کر دو، کوئی امینڈمنٹ کر دو، کوئی انلائٹنڈ اس کا ریلیجن بناؤ. آج کے دور میں ان باتوں کو نہیں مانا جا سکتا. تو کہا جا رہا ہے یہی وہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. تو وہ یا تو کہتے ہیں قرآن کو بدل دو، یا کو کہتے ہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے کر آؤ.
قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میرا یہ کام نہیں ہے یا میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر لوں، یعنی میں اپنی مرضی سے کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اس کے احکامات کو تبدیل کر دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اگر میں ایسے کروں گا تو میں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے قرآن کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی امینڈمنٹ یا جو ہے وہ چینجز کر دیں. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو آج کس طرح سے انلائٹنڈ دین بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں اور مختلف اس پہ میڈیا کے اوپر آتے ہیں لوگ بہت ہی زیادہ پالشڈ اور ریفائنڈ اور بڑے کلچرڈ ہو کر بیٹھتے ہیں اور آ کے دین کو آسان بنا کے پیش کرتے ہیں اور دین کے بہت ساری چیزوں کو چینج کرنے کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو صحیح دین پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو بہت سخت قسم کے لوگ ہیں. اور جو لوگ دین میں آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں، دین کے اندر پردے کی لچک دے رہے ہوتے ہیں، مخلوط محفلوں کو جائز کر رہے ہوتے ہیں، سود کو جائز کر رہے ہوتے ہیں، ابارشنز کو جائز کرتے ہیں، ان لوگوں کو سب بہت پسند کرتے ہیں. تو اللہ نے تو کہہ دیا دین بدل نہیں سکتا، نہ نبی کو اختیار ہے. تو آج کون دوسرے لوگ اپنا اختیار اس کے اندر ماڈریٹ دین لانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنا دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے نزدیک پہ ان کا کیا رویہ اور انجام ہونے والا ہے. اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے اور دین کے صحیح احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے. قل ان سے کہہ دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس کو پھر تم پر قرآن کبھی نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی میں اس کا تمہیں پتہ بھی دیتا. یعنی اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تمہیں قرآن تک پہنچا سکتا تھا، نہ تمہیں سنا سکتا تھا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بس یقیناً میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے رہ چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ گویا میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میں تو صرف جو مشرق بات آتی ہے، نہ تمہارے سامنے کبھی میں اسکول گیا، نہ میں نے قلم ہاتھ میں لیا، نہ میں لکھ سکتا ہوں، نہ میں اتنی فصاحت بلاغت بھرا کوئی کلام پہنچا سکتا ہوں. یہ اللہ ہی ہے جو مشرق باتیں پہنچاتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اب اللہ نے فرمایا اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہ جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو گویا یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی اسکول نہیں گئے، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن اتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام میں تمہیں نہ سنا سکتا تھا، نہ اس کی خبر دے سکتا تھا. آخر دیکھو تمہارے درمیان میں اتنے عرصے سے رہ ہی رہا ہوں نا، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں اتنی سی بات عقل میں نہیں آتی، میں کیسے اتنا فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام تم تک پہنچا سکتا ہوں. پھر اس سے بڑھ کر فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، بس اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بڑھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم فلاح نہیں پایا کرتے. تو گویا اللہ نے کہہ دیا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو خواہ مخواہ ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے، دین کے احکامات کچھ ہو اور اپنی طرف سے کچھ اور بنا دے، اللہ کی آیات کو ہی جھوٹا قرار دے دے. یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا رویہ. اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے انشاءاللہ اگلے کلاسز میں پڑھ لیں گے اس کو. لیکن دیکھ لیں اللہ نے یہاں کہا کہ جو بھی اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے وہ فلاح نہیں پا سکتے، وہ مجرم ہے اور وہ فلاح نہیں پائیں گے. اللہ کی آیات پر جھوٹ گھڑنا یا بہتان لگانا چار حوالوں سے ہے. ایک تو یہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے ان کو حلال بنا دینا، خود سے خود حلال کر دینا. مثال کے طور پر شراب کو حلال کر دینا، سود کو جائز کر دینا، گانے بجانے لغو الحدیث کو جس کو قرآن حرام کہہ رہے ہیں اس کو ہم حلال کر دیں. جو جائز ہے اس کو ناجائز بنا دینا، خود سے خود ہی ہم حدود اللہ جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کہی ہے اور کہا ہے ان کو کرنا ہے ان کو ہم ناجائز کر دیں. ہم صدقے کی حد کو نہ لگائیں، ہم زنا کی حد کو ناجائز کر دیں کہ نہیں وہ کوڑے نہیں مارے جائیں گے، کوئی اور جو ہے وہ دے دی جائے گی سزا. قصاص کی حد کو ہم ناجائز کر دیں، خود سے خود کوئی گناہ بنا دینا.
جیسے عورتوں کی تعلیم کو کہنا کہ یہ غلط ہے اور نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا نا، تو عورتوں کی تعلیم کو ناجائز کر دینا یہ بھی خود سے خود گناہ بنانے کا رویہ، اور خود سے خود کسی چیز کو نیکی بنا دینا، یعنی کہ ہر وہ عمل جو نیکی کی نیت سے کرا جائے اور یہ سوچنا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اس پر کام کو کرنے سے ہمیں نیکی کا اجر ملے گا اور قرآن اور حدیث سے وہ نیکی ثابت نہ ہو، ایسے تمام اعمال بدعت کہلاتے ہیں۔ تو یہ بدعت کو کرنا بھی کیا ہے؟ وہ سب اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا رویہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے تو بدعتوں کے کانسیپٹ کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم، صحیح علم عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقیدوں کو درستگی کی طرف لے کر جائے اور صحیح عقیدوں سے ہمیں اپنے برے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو گویا اصول کیا مل رہا ہے کہ اللہ کی ماننا ہے تو پھر اس کے کلام کو بھی ماننا ہے اور اس کی کلام کو ایز اٹ از ماننا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی کی تو پھر ہم گناہگار ہوں گے، اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا رویہ ہوگا اور پھر ہمیں فلاح نصیب نہیں ہو سکے گی۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔